الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. میرا نور سرکار مدینہ کی اتنا خوانی مجھے معلوم ہے اپنے سفر کی تنگدارانی. یہ جو بچی ہیں جو پیچھے بیٹھی ہیں برادران اسلام، جو بچی بیٹھی ہوئی ہے بیٹے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ ادھر ادھر بیٹھیں، آپ کھڑی رہیں، باتیں کریں. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ گھر چلی جائیں. دیکھو اب کی بات ہے کوئی بچی کھڑی نہ ہو، بالکل سکون کے ساتھ میں بیٹھیں. بیٹے اس سے تمہارے نظام خراب ہوگا اور تمہارے اساتذہ کو لوگ کہیں گے کہ بچوں کی تربیت استادوں نے کیسے کی ہے. اس لیے کوئی بھی بچی کھڑی نہ ہو. انشاءاللہ ابھی تھوڑا تھوڑا ٹائم جس کا بھی نام آئے گا سب کو دیا جائے گا. جی برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن کلثوم کے شمع رسالت کی انتہائی حیات کو روشن کرنے کی رسالت کر رہا ہوں. میری یہ مثال نہیں کہ میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول حسنہ پر لفظ و شاعری کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المتبر شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کے سیرت النبی کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسن کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری غائب نہیں فرمایا: مائی مدحت محمد بمقالتی ولیکن مدحت بمقالتی محمد. ترجمہ: میری یہ بساط نہیں کہ اپنے شاعر سے مدحت رسول کا ادا کر سکوں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شاعر کی ضرورت اصلاحی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصد زباں میں ایمان محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. قلم میرا قاصد زباں میں ایمان محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. میں محبوب رب امام الرسول فضائل مکمل سناؤ میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بیعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زرد و گناہ کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں اٹھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخیں فتن نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلم، شقاوت اور عداوت کا درد ہو رہا تھا. اس اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی ہے. بلی کا زور تھا، سود جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، کبھی جگاتی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غلط جو بھی برائی کی سمجھ میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا نام لایا. قدرت خدا کی ریز پر تندور میں شادایا نے لاکھوں آسا گوشت و اطاعت کے واسطے پر گامزن کرنے کے لیے، واسطوں پر بھیڑ کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب عزت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آیا آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دو شمبا کو اپنے تمام انوار برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے دونوں نے پیٹ حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک علی ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں نور الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت و قضا قدام ایک تعلق مچ گیا ہے. لا تو منع تھا کے بل کی پڑے.